السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل خواجہ میر درد حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے خواجہ میر درد کا تعارف اور حالات زندگی کا مطالعہ کیا تھا اور ان کی ایک غزل حصہ اول کا مطالعہ کیا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ جانا کہ خواجہ میر درد صوفیانہ شاعری کے بابا آدم کہے جاتے ہیں، تصوف کے امام کہے جاتے ہیں۔ تصوف ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ میر درد میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع صدہ کے بعد اردو کے تیسرے بڑے غزل گو شاعر مانے گئے ہیں۔ ان کی غزل نمبر 2 جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے: تجھی کو جو جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اس شعر میں میر درد خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا غور و فکر اور عمل کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا پر غور و فکر کر کے خدائے واحد کی جلوہ فرما نہ دیکھی تو پھر اس دنیا میں ہماری زندگی بے معنی ہے۔ یعنی ہم نے خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانا، خدا کی جلوہ گری کو نہیں دیکھا تو اس دنیا میں آنا ہمارا بیکار ہے، بے معنی ہے۔ ہم اس کے ذریعے اس خدا شناسی کا جوہر حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی خدا کو دیکھ کر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کی جلوہ گری کو دیکھو، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو تو ہمیں خدا نظر آئے گا۔ ان کا دوسرا شعر ہے: میرا گنچائے دل ہے وہ دل گرفتہ کہ جس کو کسو نے کبو آ نہ دیکھا۔ اس شعر میں میر درد فرما رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے اور کبھی کھلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک گنچے کے مانند ہے، پھولوں کا گچھا کہ جو جرست کی محبت میں کھلتا ہی نہیں ہے۔ اسی گنچے کے مانند میرا دل ہے جو اللہ کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، خداوند تعالیٰ کی محبت میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی دنیا کی باتیں اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی، وہ صرف خدا کی محبت میں گرفتار دل ہے۔ اگلا شعر ہے: یگانہ ہے وہ آہ بیگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ خدا کی وحدانیت کا، اس کی جلوہ گری کا ذکر کرتے ہوئے عشق حقیقی میں اپنے محبوب خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ غنی ہونے میں یگانہ ہے، واحد اکیلا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ہم نے اب تک اس جیسا نہیں دیکھا کہ اس صفت میں کوئی اور بھی ہے، کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کی جیسی جلوہ گری والا، اس کے مد مقابل اس کا جیسا غنی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسی صفت والا وہ خود ہی اکیلا ہے۔ اگلا شعر ہے: اذیت مصیبت ملامت بلائے تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ میر درد خدا تعالیٰ کی عشق میں اتنے مبتلا ہے کہ ان نے اپنی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں ملامتیں نہیں دیکھی، وہ سب اس شعر میں ذکر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، میں نے تجھ سے اپنی محبت اور عشق کی شدت کے بارے میں اظہار کیا ہے کہ اے خدا، ہم نے تجھ سے محبت کی ہے اور اس محبت کی
وجہ سے ہم نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی ہے، ہر طرح کے درد و غم برداشت کیے ہیں، ہر طرح کی ملامت جھیلی ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سے عشق میں مزید مضبوطی آ رہی ہے۔ یعنی تیری محبت میں، تیرے عشق میں ہم نے چاہے مصیبتیں، اذیتیں، ملامتیں جھیلی، لیکن تیرے عشق میں ہماری کوئی کمی نہیں آئی، ہم خوشی سے تیرے عشق میں، تیری عبادت میں مشغول ہیں۔ اگلے شعر میں میر درد فرما رہے ہیں، کیا مجھ کو داغوں سے سرو چراغا، کبھی تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی خدا سے عشق کی وجہ سے جو زخم ملے ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ میرا پورا جسم ہی ایک فانوس کی مانند، ایک چراغ کی مانند ہو گیا ہے، ہر طرف سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، میرے جسم سے اجالے نکل رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی میرے عزیز محبوب تو نے آ کر کبھی ہماری خبر نہیں لی۔ اس میں خدا تعالیٰ سے اپنے عشق حقیقی سے، معبود حقیقی سے شکایت کا اظہار کرتے ہوئے درد فرما رہے ہیں کہ تو نے آ کر کبھی ہماری خبر بھی نہ لی۔ اگلے شعر میں میر کہتے ہیں، تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے آ کے لیکن دیکھا نہ دیکھا۔ اپنے محبوب کی، اپنے معبود کی، اپنے عشق حقیقی کی لاپرواہی پر وہ فرما رہے ہیں میر درد کہ بے رخی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیری محبت میں ہم نے اپنی حالت چاہے خراب کر لی، مصیبتیں جھیلی، اذیتیں جھیلی، ملامتیں جھیلی، اپنی حالت خراب کر لی، لیکن کبھی تو نے آ کر ہماری طرف توجہ نہیں کی، ہماری کوئی خبر نہیں لی اب تک، جس کی وجہ سے ہم اپنی یگانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلے شعر میں میر فرما رہے ہیں، میر درد، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھے۔ کہ خدا اور بندے کے بیچ میں جو حجاب تھا، جو پردہ تھا، وہ خود ہی تھے ہم۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی پردہ تھا ہی نہیں، ہم خود ہی پردہ تھے۔ اپنے محبوب کے، خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے محبت بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کے اور اپنے درمیان ہم خود ہی حائل تھے، ہم نے اپنا آپ کو خود ہی کھڑا کر رکھا تھا، کبھی یہی نہیں جانا کہ ہم اور خدا کے بیچ میں ہماری ذات خود کی ہے۔ اگر ہم ہماری ذات کو ہٹا دیں تو خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہم اسی جستجو میں رہے، لیکن جب ہماری غفلت ختم ہوئی، ہمیں غفلت کا احساس ہوا، جب ہم نیند سے جاگے تو معلوم ہوا کہ ایک خدا اور بندے کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں تھا۔ ہماری آنکھ کھلنے پر ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا۔ آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، خواجہ میر درد فرما رہے ہیں، شب و روز اے درد در پہ ہوں اس کے، کسو نے جیسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ شب و روز، دن رات خدا تیرے محبوب تیرے در پر میں پڑا ہوا ہوں۔ درد کہہ رہے ہیں اپنے عشق کی شدت میں، اپنے محبوب کی محبت میں، اپنے معبود حقیقی کی محبت میں فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، اے میرے خدا، تیرے در پہ پڑا ہوا ہوں، تجھ سے لو لگا رکھی ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، صرف اس کی جلوہ گری ہی دکھائی دیتی ہے، تیری جلوہ گری ہی دکھائی دیتی ہے، جس کی حکمتوں کا کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا، تو میں بھی کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ اے خدا تیری جلوہ گری کو، تیری کائنات کی بنائی ہوئی کائنات کے ذرے ذرے میں تو موجود ہو، اس چیز کو میں نہیں سمجھ سکا، اس میں میری ہی غلط فہمی رہی، میری ہی بد نصیبی رہی کہ میں نے تیری ذات کو نہیں پہچانا۔ اس طرح خواجہ میر درد کی یہ غزل دوسرے نمبر کی غزل پوری ہوئی۔ اگلے ویڈیو میں ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ شکریہ ناظرین۔